اچھا جی گلزار بھائی آئے ہوئے. گلزار بھائی بولو بھائی. جی سر آداب. آداب. سوری سر میں نے پہلے نہیں دیکھا آپ کو. کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں سر, یہ لنک کھولیں, میں آپ سے چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں لیکن ہنسنا منع ہے. اچھا چلیں, یہ ہے محدث فورم کی. اچھا جی ہاں کیا حدیث ہے؟ اب اس میں اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا جو اسلام کا کچرا ہے نا انہی کی ویب سائٹ سے مل جاتا ہے, تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ڈھونڈنے کی. خلاصہ یہ ہے کہ ایک قرآن میں آیت ہے, اچھا سب اسی میں دیا ہوا ہے تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. قرآن کی آیت ہے سورہ الحزاب, آیت نمبر 69 ہے, چیپٹر 33 اور آیت نمبر 69. یہ وہی مشہور سورت ہے جس میں اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیا گیا تھا آیت نمبر 50 میں. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ قرآن کا جو میں آج کل پڑھتا ہوں تو اس میں ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے نا 6 سورس چاہیے ہوتے ہیں. مثلا قرآن کی آیتیں آپ حدیثوں کے تھرو سمجھ سکتے ہو, قرآن کی آیتیں دوسری آیتوں کے ذریعے سمجھ سکتے ہو, اور اقوال جو ہوتے ہیں صحابہ کرام کے. اچھا یہ ایک آیت ہے, اس کی تفسیر ہمیں حدیث سے ملتی ہے ان کے بقول. وہ آیت کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. وہ لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان والو, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تھی, پھر اللہ نے موسیٰ کو ان کی بنائی ہوئی باتوں سے بری کر دیا, اور وہ اللہ کے ہاں بڑے عزت والے تھے, یعنی موسیٰ. اب اس آیت میں آپ کو پتہ اللہ پاک کمپلیٹ بات نہیں بتاتے, یہ نہیں بتایا کہ کیا اذیت پہنچائی تھی اور کیا واقعہ ہوا تھا. اس کی تفسیر اس آیت کی حدیث میں ملے گی آپ کو, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, ٹھیک ہے, اور سامنے ریفرنس اس کا آ جائے گا. یہ حدیث میں پڑھ کے سناتا ہوں, یہ سامنے آپ کی کھل جائے گی. حدیث ہے, ابو ہریرہ نے بیان کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی شرم والے تھے اور بدن ڈھانپنے والے تھے کہ ان کی حیا کی وجہ سے ان کے بدن کو کوئی حصہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا, یعنی حضرت موسیٰ کا. بنی اسرائیل کے جو لوگ انہیں اذیت پہنچانے کے در پہ تھے وہ کیوں باز رہ سکتے تھے. اب اس آیت کی تفسیر بیان ہو رہی ہے. تو ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا, بنی اسرائیل نے, کہ اس درجے بدن چھانپنے کا اہتمام صرف اس لیے ہے کہ ان کے جسم میں عیب ہے یا کوڑ ہے یا اس کی خستین بڑھے ہوئے ہیں. اب خستین اس کو بولتے ہیں ٹیسٹیکلز کو. چیک کریں ذرا پروفٹ کا بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اس لیے بدن چھپاتا ہے کہ اس کے ٹیسٹیکلز بڑھے ہوئے ہیں, یا پھر کوئی اور بیماری ہے. ادھر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان عیب سے پاکی دکھلائے. ایک دن اب اللہ پاک نے کیا ترکیب سوچی کہ موسیٰ کو جو وہ تانے لوگ دیتے ہیں تمہارے بدن میں ٹیسٹیکلز بڑھے ہوئے ہیں, ایک دن موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کرنے کے لیے آئے, ایک پتھر پر اپنے کپڑے رکھ دیے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اوتھینٹک حدیث ہے. ایک پتھر پر اپنے کپڑے رکھ دیے اور پھر نہانا شروع کر دیا. جب فارغ ہوئے تو کپڑے اٹھانے کے لیے بڑھے, لیکن پتھر ان کے کپڑوں سمیت بھاگنے لگا. موسیٰ نے اپنا عصا اٹھایا اور پتھر کے پیچھے دوڑے, یہ کہتے ہوئے کہ اے پتھر میرا کپڑا دے دے. آخر بنی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنچ گئے. ہنسنا منع ہے سر. ان سب نے آپ کو ننگا دیکھ لیا, پتھر کے پیچھے بھاگ گئے, اوپر نیچے ہل رہی ہے, ان کو الف ننگا دیکھ لیا. تو جب وہ پتھر کے پیچھے بھاگے تو حضرت موسیٰ کو الف ننگا دیکھ لیا. اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر حالت میں, اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی تہمت سے ان کی برات کر دی. اب پتھر رک گیا اور آپ نے کپڑا اٹھا کر پہنا, پھر پتھر کو اپنے عصے سے مارنے لگے. اللہ کی قسم اس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے 3 یا 4 5 جگہ نشان پڑ گئے تھے, یعنی پتھر زخمی ہو گیا تھا. پتھر بھی زخمی ہو گیا. ہاں اب ایک بات, اب آپ کمنٹس اس میں کیجئے گا, یہ بات بتائیں کسی نارمل آدمی کوئی حدیث نہ سنا ہے, اس کو بولے میرے کپڑے پتھر لے کے بھاگ گیا, پتھر زخمی ہو گیا, کیا وہ آپ کو اسپتال میں جمع کرائے گا نہیں کرائے گا پاگل خانے میں؟ یعنی پتھر, اچھا یہ ایک تو یہ کہانی obviously من گھڑت ہوگی, کس طرح ایسے موسیٰ اتنا پاگل ہو سکتا ہے کہ ایک تو اس نے بڑے مزے سے رکھے, پتھر دیکھو بھاگ رہا ہے, پتھر شرارتیں کر رہا ہے. لیکن رسول اللہ کے ساتھ یہی تو مسئلہ ہے کہ اگر یہ حدیثیں رسول اللہ سے بھی سچی طور پہ بیان کی گئی ہیں, اگر رسول اللہ نے واقعی یہ والی بونگیاں ماری ہوئی ہیں,
تو یہ جو باتیں مانی ہوئی ہیں انہوں نے, I mean, میں تو کہتا ہوں جو یہ اس کو سننے والے تھے جب رسول اللہ یہ واقعہ سنا رہے ہوں گے, تب ان لوگوں کو بھی چھتر پڑنے چاہیے, ان کو بھی پاگل خانے میں ڈالنا چاہیے. I mean, امیجن کرو کہ میں نے کپڑے اتارے, کپڑے پتھر پہ رکھے, پتھر لے اڑا اور میں بھاگ رہا ہوں ننگا ہاتھ, تلوار یہ اوپر نیچے, ٹھاکا ٹھاک ٹھاکا ٹھاک, سارے لوگ معائنہ کر رہے ہیں اس کے, تو وہ اتنے بڑے نہیں ہیں, ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے. پھر اب یہ کیا کہانیاں, ابھی عائشہ سنی ہوئی تھی کہانی تم نے, ہے جس کو تم کہہ رہی ہو بڑا ہمارا سچا مذہب, یہ کہانی سنی تھی؟ چلیں آگے چلیں. اچھا, اس میں خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی ترکیب سوچی تھی کہ موسیٰ کو اگر اس کے ٹیسٹیکلز کو صحیح کر دکھوانا تھا تو ننگا ہی کرنا تھا اللہ کو, اور کوئی ترکیب نہیں سوچی تھی اللہ کو. ہاں یہ بھی, ہاں that's a very good point. بس اب اللہ کے کھیل نرالے, اللہ کیا کرتا ہے اللہ جانے. اب یہی بات آ جاتے ہیں نا, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اور اچھا, یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 278 ہے سر, یہ میں نے دیکھ لیا, حدیث نمبر لوگ سرچ کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں اب یہ سوچیں, میں بس لاسٹ کمنٹ ہوں پھر آپ کال لیجئے گا, کہ یار اتنی عزت کرتی ہے دنیا موسیٰ کی, سوچیں اتنا ان کا رتبہ ہے, یعنی وہ خدا سے کلام بھی کرتے ہیں, مگر یار ان کو ننگا بھی کرنا ضروری ہے, پتھر کے پیچھے بھاگ بھی رہے ہیں. یہ کیسے الف لیلا کی کہانیاں ہمیں سنائی جاتی ہیں. اور ابھی ایک صاحب آئے تھے, کہہ رہے تھے ایتھیسٹ بہن بھائی کا سیکس کرتے ہیں, تو حضرت آدم کے جو بچے تھے وہ بھی تو بہن بھائی تھے, ان کا بھی تو سیکس ہو رہا تھا. یہ گندی ایک فلم دیکھ کے آ جاتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں. نہیں, یہ وہ تو میں نے وہ اس کا بڑی ڈیٹیل سے کیا, مجھے وہ مل نہیں رہی تھی ویڈیو, اس کا مجھے ٹائٹل, ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیٹلاگنگ میں, اس کا ٹائٹل مجھے مہلیج کے ساتھ جو ریکارڈ ہوئی تھی, وہ اس میں بھی مفتی آیا تھا جس کے ساتھ میں نے ایکسپلین کیا تھا, پوری میں 20 منٹ کی وہ ایکسپلینیشن ویڈیو ہے, اس کے اندر سارے دلائل دیے میں. تو وہ ایسی ہی شرارتیں کرتے رہتے ہیں, اس کا جواب بڑا آسان ہے دیا. اور پہلی بات تو یہ تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ان کی تو جو صحیح اور غلط کی تعریف ہے وہی بڑی بھونڈی ہے. تو anyway, چلیں سر, تھینک یو سو مچ. آج بھائی ارجن سنگھ کہہ رہے ہیں, حارث بھائی آپ نے پون کو گندی فلم بول دیا تو بہت لوگ کامنٹ سیکشن میں اوفینڈ ہو رہے ہیں, اس پہ بتاؤ تھوڑا, سچ میں گندی ہوتی ہے کیا؟ گندی فلمیں, وہ اردو میں لیک آف بیٹر ٹرم فور, جس کو بلو فلمیں کہتے ہیں. گندی فلم تو اگر اس میں نہ, گندی نہیں کہنا چاہیے, یو رائٹ, گڈ پوائنٹ, اس کو گندی فلم نہیں کہا جا سکتا, اس کو بڑوں کی فلمیں کہا جا سکتا ہے, بڑے لوگوں کی دیکھنے کی فلمیں, تلوار اور نیزے کی لڑائی. اچھا سوری, جن لوگوں کو برا لگا, ہم اپنے الفاظ واپس آتے ہیں, گندی فلمیں نہیں ہیں یہ. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.